میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے لوگوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، بلکہ آنے والے کی پہلے ہی سے خبر ہو جاتی کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ چنانکہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا عمل بہت ہی تھوڑا ہے، اور جس کی میں اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے۔ سلامت الصدر یعنی سینے کی سلامتی سے مراد دل کا لغویات یعنی بےہودہ اور حسد وغیرہ امراض باطنیہ سے پاک ہونا، اور دل میں ایمان کا مضبوط و مستحکم ہونا ہے۔ رفتار کا، گفتار کا، کردار کا دے دے، ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں، تاہم اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے، جس کام سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے۔ لیکن افسوس، ہمارا جن معاملات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی اس کے متعلق بے جا سوالات کرتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا یہ کتنے میں لیا، وہ کتنے میں ملا، فلاں جگہ پلاٹ کا کیا بھاؤ چل رہا ہے۔ کسی کے اگر مکان میں گئے یا کسی نے اگر نیا مکان لیا تو سوال ہوتا ہے کتنے کا لیا، کتنے کمرے، کرایہ کتنا ہے، پھر مزید ہے کہ پوچھتے ہیں مکان مالک کیسا ہے۔ اور یہ سوال کہ مکان مالک کیسا ہے اکثر معاذ اللہ غیبت و تہمت کا دروازہ کھولنے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا جواب عموماً بلا اجازت شرعی کچھ اس طرح گناہوں بھرا ملتا ہے۔ ہمارا مکان مالک بہت سخت مزاج، بے رحم، ٹیڑھا، کھوچڑا، خر دماغ، وائڑا، کنجوس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب کوئی نئی دکان، کار یا اسکوٹر وغیرہ خریدے تو بلا وجہ خریدنے والے سے اس کا بھاؤ، پائیداری، نقد، ادھار، قسطوں وغیرہ سے متعلق سوال کیے جاتے ہیں۔ بیچارہ مریض جس سے بولا تک نہیں جاتا، اس سے بھی بعض عیادت کرنے والے نادان انسان جیسے ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر یوں پورا حساب لیتے اور سب تفصیلات معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایکس رے اور لیبارٹری کی کارکردگی بھی وصول کرتے ہیں۔ اور اگر بیچارے کا آپریشن ہوا ہو تو بلا وجہ سوالات کے ذریعے ٹانکوں کی تعداد تک پوچھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ شرم کی جگہ کا مسئلہ ہو تب بھی بعض بے شرم اس کا تفصیلی احتساب کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ اس طرح کی فضولیات میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہتی۔ اسی طرح گرمی یا سردی کے موسم میں اس کی کمی زیادتی کے موقع پر بلا حاجت باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا گرمی کے موسم میں بعض ابو الفضول اف اف کرتے ہوئے کہیں گے ایک تو آج کل گرمی بڑی سخت ہے اور اوپر سے بجلی بھی بار بار چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سردیوں میں اداکاری کے ساتھ دانت بجاتے ہوئے کہیں گے آج تو بہت کڑاکے سردی ہے۔ اگر بارش کا موسم ہے تو بلا ضرورت اس پر ہی تبصرہ کیا جاتا ہے، مثلا آج کل تو بارشیں بہت ہو رہی ہیں، ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا، انتظامیہ کیچڑ صاف کروانے کو کوئی خیال نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ملکی اور سیاسی حالات پر بلا نیت اصلاح بے جا تبصرے، مختلف سیاسی پارٹیوں پر بلا وجہ تنقیدیں۔ کسی شہر یا ملک کا سفر کیا ہے تو وہاں کے پہاڑوں اور سبزہ زاروں کی غیر ضروری منظر کشی، مکانوں اور سڑکوں کی تفصیلات کا بلا ضرورت بیان، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب فضول گوئی نہیں تو اور کیا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مذکورہ امور کے بارے میں اگر ہم کسی کو باتیں کرتا ہوا پائیں
تو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں، کیونکہ بعض اوقات ظاہری دنیاوی باتیں بھی اچھی نیت کے باعث کار ثواب ہو جاتی ہیں، یا کم از کم فضولیات میں نہیں رہتی۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ فضول بولنا گناہ نہیں، مگر فضول گوئی صرف اس وقت ہے جبکہ بلا کم و کاست اور صحیح بیان کرے۔ اگر جھوٹے مبالغے کیے تو گناہوں کی کھائی میں جا گرا۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو ناپ تول کر درست بیان کرنا کہ فضول گوئی کی حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بہت ہی مشکل امر ہوتا ہے، اکثر جھوٹے مبالغے ہو ہی جاتے ہیں۔ فضول کو بارہا غیبتوں، تہمتوں، عیب دریوں اور دل آزاریوں وغیرہ کے دلدل میں بھی جا پڑتا ہے، لہذا عافیت چپ رہنے ہی میں ہے کہ ایک چپ قفل مدینہ انشاءاللہ۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا